اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ احمد خنثاری ایک بہت ہی جلیل القدر فقیہ ہیں۔ ان کا اگر میں آپ کی خدمت میں تعارف کرواؤں تو وہ آیت اللہ احمد خنثاری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ 30 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں اور یہ خنثار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے اور 1309 ہجری قمری کو یہ خنثار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش کے 3 سال بعد ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بڑے بھائی ایک عالم دین ہیں، ان کی کفالت کو اور سرپرستی کو وہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ مرحوم احمد خنثاری اپنی ابتدائی تعلیم بھائی کے پاس خنثار میں حاصل کرتے ہیں، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اصفہان چلے جاتے ہیں، نجف اشرف چلے جاتے ہیں اور نہایتی جلیل القدر اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ شبیری زنجانی کہتے ہیں کہ مرحوم آغا ضیاء الدین عراقی کے ممتاز ترین شاگردوں میں مرحوم آیت اللہ سید احمد خنثاری کا شمار ہوتا ہے، اور آیت اللہ بروجردی کے جو معتمدین ہیں ان میں بھی آیت اللہ احمد خنثاری کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا تو جو شخصیات مرجعیت کے لیے جن کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑائی گئی، ایک بروجرد میں آیت اللہ سید شیخ محمد علی بروجردی تھے، اور دوسری شخصیت آیت اللہ سید احمد خنثاری تھے کہ جن کی عالمیت کی طرف جو ہے وہ لوگوں نے نظر قائم کی۔ چونکہ آیت اللہ شیخ محمد علی بروجردی نے مرجعیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ مرحوم علی قاضی کے شاگردوں میں ایک نہایت ممتاز شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے انکار کیا، لیکن آیت اللہ احمد خنثاری کو مرجعیت کا یہ منصب سونپا گیا۔ وہ بہت ہی محتاط شخصیت کے مالک تھے احمد خنثاری، اور ان کے جو فقہی فتاویٰ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک نہایتی جرأت مند فقی تھے کہ جو مشہور کی مخالفت جو ہے وہ کرنے سے کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں کتراتے تھے، اور ہمارے علماء فقہا وہ فتویٰ جو مشہور ہو جاتا ہے شیعہ علماء شیعہ فقہا میں، جس کے اوپر مشہور فقہا فتویٰ دیتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے سے ہمارے علماء کتراتے ہیں، ولو ان کے پاس دلائل محکم اور دلائل قاطع موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مشہور نے جو فتویٰ دے دیا ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے استاد آیت اللہ سید حسن مرتضوی جب وہ درس خارج دے رہے تھے تو انہوں نے جو بچی کے بلوغ سے متعلق اپنے درس میں جو تحقیقات پیش کیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو دلائل موجود ہیں ان دلائل کی روشنی میں 13 سال کی عمر میں بچی بالغ ہوتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں جو معتبر دلائل ہیں، جو معتبر روایات ہیں، ان کی روشنی میں بچی کا سن بلوغ 13 سال ہے، لیکن چونکہ مشہور فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، لہٰذا میں بھی اسی کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہوں کہ بچی کے سن بلوغ جو ہے وہ 9 سال کا ہے، لیکن دلائل میرے پاس 13 سال کے ہیں، لیکن چونکہ مشہور نے فتویٰ دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے مشہور کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو دلیل مجھ تک نہیں پہنچی ہے، لہٰذا میں انہی مشہور فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دلائل کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ میں مشہور فقہا کے فتوے کا احترام کروں۔ تو ایسے لوگ نہیں جرأت کرتے، جبکہ بعض فقہا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دلائل ہیں تو نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے پابند ہیں، دلیل اگر 13 سال کی ہے تو ہم 13 سال ہی کے مطابق جو ہے فتویٰ دیں گے۔ جیسے آیت اللہ شیخ یوسف صانعی، ان کا فتویٰ تھا کہ نہیں، بچی کا سن بلوغ 13 سال ہے، 9 سال نہیں ہے۔ تو یہ بعض بہت نادر ایسے فقہا ہوتے ہیں جو مشہور کے فتویٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو سید احمد خنثاری بھی ایسے ہی فقہا میں تھے کہ جو فتویٰ دیتے وقت مشہور کے فتویٰ کی مخالفت کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ اس طرف سے تقویٰ اور پاکیزگی کے اگر میدان میں دیکھیں، تہذیب نفس کے میدان میں دیکھیں، فضائل اخلاقی کے میدان میں دیکھیں، تو وہ اس قدر بلند مقام پر فائز تھے کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قوہ قدسیہ کے مالک تھے، ملکہ قدسی کے مالک تھے، جو ہم نے اجتہاد کے لیے بیان کیا کہ جس کا لازمہ بعض فقہا کے نزدیک عصمت ہے، یعنی بعض فقہا کہتے ہیں کہ اللہ جسے یہ ملکہ قدسی عطا کرے وہ عام عادی انسان نہیں ہے، چونکہ اسے اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا ہے، پس وہ معصوم ہے۔ تو یہ البتہ معصوم کی جب بات ہوتی ہے تو ہر انسان کی عصمت حضرات ائمہ معصومین کے مطابق نہیں ہے، ہر انسان اپنی جو ظرفیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کاسائی گدائی کرتا ہے عصمت کو خداوند متعال کی بارگاہ سے، اور حضرات ائمہ سے اس کا مقایسہ نہیں ہے۔
لہٰذا جب عصمت کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل العباس بھی معصوم ہے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی معصوم ہے، لیکن ان کی عصمت اور حضرت سید الشہداء کی عصمت، حضرت امام علی ابن موسیٰ کی عصمت کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ لہٰذا یہ مقولہ عصمت بھی مقولہ تشکیک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بھی مراتب ہیں۔ پس اگر احمد خنثاری کے متعلق کسی نے یہ نظریہ قائم کر دیا کہ وہ معصوم ہیں، یا وہ فقہا جو ملکہ قدسی رکھتے ہیں اجتہاد کے لیے، ان کی عصمت کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں ائمہ معصومین کی عصمت کے ساتھ ملا دیں، نہیں، یہ ان کے قدموں کی جوتی ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں مرحوم آیت اللہ احمد خنثاری کا۔ مرحوم آیت اللہ احمد خنثاری اس قدر جو ہے وہ مسائل دینیہ میں پابندی اختیار کرتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہولت سن ہے، زخم معدہ کا مرض ان کو جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ اطباء نے کہا ہے کہ آیت اللہ کا آپریشن ہوگا معدے کا، اور ہم ان کے جو ہے وہ پیٹ کو چیر کے ان کے معدے کا جو ہے نا وہ علاج کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں جو بھی کوئی بیماری ہے اس کی جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس آپریشن کے لیے ہمیں آیت اللہ کو بے ہوش کرنا ہے۔ تو آیت اللہ احمد خنثاری کہتے ہیں کہ نہیں، میں بے ہوش ہونے کی تو اجازت نہیں دے سکتا ہوں، سن ہے، مسن ہے، بوڑھے ہیں، اور طاقت وہ جو انسان کی جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں طاقت نہیں ہوتی ہے، برداشت کی قوت وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ جو ہے وہ فتویٰ کے مطابق مرجع تقلید کو تقلید کے وقت جو ہے وہ حی اور زندہ ہونا چاہیے، اور یہ بے ہوشی کا عالم گویا کہ ایک مرجع تقلید کا حالت ہوشی سے حالت موت کی طرف ایک سفر ہے، تو اس دوران جو میرے مقلدین میرے فتویٰ کے مطابق عمل کریں گے ان کا عمل نادرست ہوگا، چونکہ میت کی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس حالت میں جب مجھے بے ہوش کر دیا جائے گا، میں گویا کہ میرے حواس کام نہیں کر رہے ہیں، میں گویا کہ میت ہو چکا ہوں، اور میں اس دنیا سے اب مرتبط نہیں ہوں، میرے حواس جو ہیں وہ سالم نہیں رہے ہیں۔ تو جتنے افراد کو میں نے وکالت دی ہے وجوہات شرعیہ کو حاصل کرنے کی، ان کی وکالت باطل ہو جائے گی۔ وہ افراد جو میرے فتویٰ کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کا عمل جو ہے وہ ایک مردہ فقیہ کے فتوے کے مطابق عمل ہوگا، لہٰذا ہرگز نہیں۔ یا تو یہ ہے کہ تمام افراد اس آپریشن کے دوران میری تقلید چھوڑ دیں، میرے جو ہے وہ وکالت پر اعمال کرنا اور وجوہات شرعیہ کو دریافت کرنا، اور وہ تمام امور جو فقیہ کی وکالت سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام امور کو ترک کر دیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، میں بے ہوشی قبول کرتا ہوں، وگرنہ ہرگز بے ہوشی کو قبول نہیں کروں گا، مجھے اسی ہوش کی حالت میں میرا آپریشن کیا جائے۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہوں، صرف قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ لہٰذا جیسے ہی میں قرآن مجید میں سورہ انعام کی تلاوت کا آغاز کروں، آپ اسی وقت میرا پیٹ جو ہے وہ چیر دیں اور آپریشن کرنا شروع کر دیں۔ تو جب میری تلاوت ختم ہو جائے تو اسی کے متناسب آپ وقت کا اندازہ لگائیں اور میرا آپریشن کمپلیٹ کریں۔ تو اطباء یہی کہتے ہیں کہ اس آپریشن تھیٹر میں جیسے ہی آیت اللہ نے سورہ انعام کی تلاوت کا آغاز کیا، ہم نے آپریشن کا آغاز کیا، اور جیسے ہی آغا کی تلاوت مکمل ہونے لگی ہم نے ٹانکا لگا کے مکمل آپریشن کمپلیٹ کیا۔ پس یہ ہوش میں انجام پانے والا ایک منفرد آپریشن ہے، جو بیان کیا کہ ہمارے فقہاء شیعہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں ایسے جو ہے وہ خارق العادہ واقعات موجود ہیں۔ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ جمجمے کا آپریشن اس انداز میں ہوا تھا، یعنی سر کا آپریشن اس انداز میں ہوا تھا کہ وہ ہوش و حواس کی حالت میں تھے۔ مفسر قرآن کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اور اس طرح کے بہت سے علماء شیعہ کے حالات زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ ہرگز بے ہوش ہونے کی اجازت نہیں دیتے آپریشن کے وقت، چونکہ فقہی اعتبار سے ان کا مبنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے شیعہ فقہا کی قداست، پاکیزگی۔ اب ایسے فقہا کی اگر مخالفت کرے کوئی انسان، اب چاہے وہ عمامے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دینی لباس پہنے ہوئے ہو، تو در واقع یہ انسان دنیا دار انسان ہے، اور ایک اللہ کے بندے کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، جو دنیا سے اعراض کیے ہوئے ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہے، جس کے وجود میں خدا خوفی ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا انسان، اس کی برزخی شکل و صورت جو ہے وہ حیوانات کے مشابہ ہوگی، وہ انسانوں سے مشابہت نہیں رکھتی ہوگی۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں علماء حقہ کو پہچاننے، ان کا احترام کرنے، ان کی تعلیمات پر ان کی اقتداء کرنے کی خداوند متعال ہمیں
توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔